بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 270 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 19 سے لے کر 29 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل فرمائے جس پر اس کا انعام ہوا، اور ان لوگوں میں نہ شامل فرمائے، ان لوگوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اس کا عذاب نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ ترجمہ: زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، تفسیر میں آیا یہاں سے توحید کے اسبات اور شرک کے ابطال پر گفتگو شروع ہوتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اصل بنائے نزاع تھی۔ اب مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا یہ نظام جس میں تم جی رہے ہو، جس کے متعلق ابھی یہ بتایا جا چکا ہے یہ کسی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے، جس کے متعلق یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ اور بامقصد اور مبنی بر حقیقت نظام ہے، اور جس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں باطل ہمیشہ حقیقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے پورے نظام کا خالق، مالک، حاکم اور رب صرف ایک خدا ہے، اور اس حقیقت کے مقابلے میں باطل یہ ہے کہ اسے بہت سے خداؤں کی مشترک سلطنت سمجھا جائے، یا یہ خیال کیا جائے کہ ایک بڑے خدا کی خدائی میں دوسرے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا بھی کچھ دخل ہے۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ آیت میں آیا کہ اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں، تفسیر میں آتے ہیں یعنی وہی فرشتے جن کو مشرکین عرب خدا کی اولاد سمجھ کر یا خدائی میں دخیل مان کر معبود بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی خدا کی بندگی کرنا ان کو ناگوار بھی نہیں ہے کہ باطل ناخواستہ بندگی کرتے کرتے وہ ملول ہو جائیں۔ اصل میں لفظ لا یستحسرون استعمال کیا گیا، استحسار میں تکان کا مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی تھکن جس میں ہو جائے، اور اس سے مراد وہ تھکان ہے جو کسی ناگوار کام کرنے سے لاحق ہوتی ہے، تو وہ کہا گیا کہ وہ ملول نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، ترجمہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، ترجمہ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں۔ تفسیر میں ہے اصل میں لفظ ینشرون استعمال ہوا، ینشرون جو انشار سے مشتق ہے۔ انشار کے معنی ہے بے جان پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا۔ اگرچہ اس لفظ کو قرآن مجید میں بالعموم زندگی بعد موت کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اصطلاحی مفہوم سے قطع نظر اصل لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ بے جان مادے میں زندگی پھونک دینے کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اور موقع و محل کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو انہوں نے خدا قرار دے رکھا ہے اور اپنا معبود بنایا ہے، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مادہ غیر ذی حیات میں زندگی پیدا کرتا ہو؟ اگر ایک اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، اور مشرکین عرب خود مانتے تھے کہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ ان کو خدا اور معبود کس لیے مان رہے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، ترجمہ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، نظام بگڑ جاتا۔ تفسیر میں آیا یہ استدلال سادہ بھی ہے اور بہت گہرا بھی۔ سادہ سی بات ہے جس کو ایک بدوی، ایک دیہاتی، ایک موٹی سی سمجھ کا آدمی بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک معمولی گھر کا نظام بھی 4 دن بخیریت نہیں چل سکتا اگر اس کے 2 صاحب خانہ ہوں، اور گہری بات یہ کہ کائنات کا پورا نظام زمین کی تہوں سے لے کر بعید ترین سیاروں تک ایک ہمہ گیر قانون پر چل رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا۔
اگر اس کی بے شمار مختلف قوتوں اور بے حد و حساب چیزوں کے درمیان تناسب، توازن اور ہم آہنگی نہ ہو، اور یہ سب کچھ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اٹل اور غالب و قاہر ضابطہ ان بے شمار اشیاء اور قوتوں کو پوری مناسبت کے ساتھ باہم تعاون کرتے رہنے پر مجبور کر رہا ہو۔ اب یہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے مطلق العنان فرما رواؤں کی حکومت میں ایک ضابطہ اس باقاعدگی کے ساتھ چل سکے؟ نظم کا وجود خود ہی ناظم کی وحدت کو مستلزم ہے۔ قانون اور ضابطے کی ہماگیری آپ ہی اس بات پر شاہد ہے کہ اختیارات ایک ہی حاکمیت میں مرکوز ہیں، اور وہ حاکمیت مختلف حاکموں میں بٹی ہوئی نہیں ہے۔ پھر آیا کہ پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے رب العرش یعنی کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ان ساری باتوں سے پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ترجمہ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق وہم معرضون، ترجمہ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے پہلے دو استدلال عقلی تھے اور یہ استدلال نقلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جتنی کتابیں بھی خدا کی طرف سے دنیا کے کسی ملک میں کسی قوم کے پیغمبر پر نازل ہوئیں، ان میں سے کسی میں بھی یہ نکال کر دکھا دو کہ ایک اللہ خالق زمین و آسمان کے سوا کوئی دوسرا بھی خدائی کا کوئی بھی شائبہ رکھتا ہے اور کسی اور کو بھی بندگی و عبادت کا حق پہنچتا ہے، پھر یہ کیسا مذہب تم لوگوں نے بنا رکھا ہے جس کی تائید میں نہ عقل سے کوئی دلیل ہے اور نہ آسمانی کتابیں ہی جس کے لیے کوئی شہادت فراہم کرتی ہیں۔ آیت کے آخر میں آیا کہ مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی نبی کی بات پر ان کا توجہ نہ کرنا علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ جہل پر مبنی ہے، حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے سمجھانے والے کی بات کو ناقابل التفات سمجھتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ترجمہ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، ترجمہ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں پھر فرشتوں ہی کا ذکر ہے جن کو مشرکین عرب خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، بعد کی تقریر سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، ترجمہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، ترجمہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ تفسیر میں آیا کہ مشرکین فرشتوں کو دو وجوہ سے معبود بناتے تھے، ایک یہ کہ ان کے نزدیک وہ خدا کی اولاد تھے، دوسرے یہ کہ وہ ان کی پرستش خوشامد کر کے انہیں خدا کے ہاں اپنا شفیع یعنی سفارشی بنانا چاہتے تھے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں بھی انہی دونوں وجوہ کی تردید کر دی گئی ہے۔ اس جگہ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن بالعموم شفاعت کا مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ جنہیں تم شفیع قرار دیتے ہو وہ علم غیب نہیں رکھتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو ان سے اوجھل ہیں۔ اس سے یہ ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ آخر ان کو سفارش کرنے کا مطلق اور غیر مشروط اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ ہر شخص کے اگلے پچھلے اور پوشیدہ و ظاہر حالات سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے
خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء و صالحین، ہر ایک کا اختیار شفاعت لازماً اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے حق کے شفاعت کی اجازت دے۔ بطور خود ہر کس و ناکس کی شفاعت کر دینے کا کوئی بھی مجاز نہیں، اور جب شفاعت سننا یا نہ سننا اور اسے قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، تو ایسے بے اختیار شفیع اس قابل کب ہو سکتے ہیں کہ ان کے آگے سر نیاز جھکایا جائے اور دست سوال دراز کیا جائے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 29 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔